الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، ملک کی صورتحال، ہمارے معاشی حالات کسی بھی باشعور انسان سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ملک میں اس وقت جو افراتفری کی صورتحال برپا ہے، مہنگائی کا جو عفریت ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، بلکہ ہم میں سے کئیوں کی زندگیاں نکل رہا ہے. آئے دن خودکشی کے واقعات، خودسوزی کے واقعات یہ عام ہو رہے ہیں. سڑکوں پر، گلیوں چوراہوں میں لوگ روتے بلکتے نظر آ رہے ہیں. بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام ان کا کچومر نکل چکا ہے. رہی صحیح کسر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور اشیاء خورد و نوشن کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کسر نکالی جا رہی ہے. ہر بندہ چیخ چلا رہا ہے، ہر بندہ رو پیٹ رہا ہے. الا من رحم ربی، کچھ ہیں ایسے ابھی بھی جن کی ذات پہ یہ باتیں بھی اثر نہیں کرتی، وہ ابھی بھی مدہوش ہیں. یا شاید معذرت کے ساتھ عنوان آج کا، موضوع آج کا ذرا تھوڑا سا چبھنے والا ہے، قابل غور ہے، چبھنا تو نہیں چاہیے. اصلاح کے لیے صرف باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور نیت اور ارادہ یہی ہوگا کہ میں اور آپ جو اصلاح کا سبق مل سکے ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کچھ ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو اپنی سیاسی پارٹیوں کے دفاع میں ابھی بھی ان ساری چیزوں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں جاری ہیں. یہ جی ہماری گورنمنٹ نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، یہ ہم نے نہیں تھا کیا، یہ وہ معاہدے کر کے یہ اس کے سر پہ ڈالو، یہ اس کے سر. شرم سے ڈوب مرنے کی حالت یہ ہوئی ہے. ابھی بھی لوگ آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی بھی بیدار ہونے کے لیے رضامند نہیں ہیں. ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے پہ ابھی بھی فرصت نہیں مل رہی. یہ نہیں سوچ رہا کوئی بھی ہمارے ساتھ کیا بن رہی ہے، ہمارا کیا حال ہو رہا ہے. اور ہمیں چھوڑیں جنہیں اللہ نے نوازا ہوا ہے، جن کے وسائل اس قابل ہیں کہ وہ ان حالات میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. اس غریب بیچارے کی کوئی فکر نہیں جو چاند گاڑی چلاتا ہے، جو رکشہ چلاتا ہے، جس کا پیٹرول اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ سواری کو بٹھا کے اس کو منزل مقصود پہ پہنچا کے پیسے طلب کرے تو اس کو موجودہ مطلوبہ پیسے نہ ملے. ان حالات میں اور یہ بیچارہ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہے. آئے دن سن رہے ہیں نا، بولے سارے، آئے دن اخبارات بھرے ہوئے ہیں، آئے دن میڈیا تو نشر نہیں کر رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. فلاں علاقے میں خودسوزی، فلاں جگہ پہ بندے نے تیل چھڑک کے آگ لگا لی، فلاں جگہ پہ ماں نے گولی. یہ ایک ہفتے کے اندر کئی واقعات سننے کو ملے. ہمارے کانوں پہ ابھی تک جوں نہیں رینگ رہی. حضرات محترم، میں نے آج صرف 2 باتیں کرنی ہیں، 2 باتوں کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں. مختصر سا وقت ہوتا ہے 25-30 منٹ کا.
اس میں صرف 2 باتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے لیے ابھی بھی وقت ہے. جو بگڑنا تھا بگڑ چکا ہے, جو بننا تھا بن چکا ہے, جو حالات ہونے تھے ہو چکے ہیں. پیچھے لکیر کو پیٹنے کا فائدہ نہیں, پچھلے رونے کا فائدہ نہیں. جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر توجہ دیں, بجائے ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے, بجائے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کے. اللہ کے لیے ابھی شعور کا اختیار کریں, دیکھیں, سمجھیں, پرکھیں ہمارے ساتھ بن کیا رہی ہے, ہمارے ساتھ ہو کیا رہی ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, 2 باتیں کل کے دن سے سامنے آ رہی ہیں ہمارے گجرانوالہ مارکیٹ میں بھی, اور مجھے ابھی یہاں آ کے پتا چلا, میں نے یہاں پہ بینر دیکھے ہیں, کل بروز ہفتہ ہڑتال کا اعلان, شٹر ڈاؤن کا ہے نا آپ کے یہاں بھی ہڑتال کا اعلان, شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا. بڑا اچھا پہلو ہے, عوام میں شعور بیدار ہو رہے ہیں, لوگ اپنے حق کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو خبر ہو رہی ہے. لیکن اصل نقطہ, اس احتجاج کو بھی ٹریپ کیا جا رہا ہے, اس کو بھی غلط رنگ دیا جا رہا ہے, اس کا بھی عجیب سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے. سمجھیے گا, واللہ العظیم میں بڑا تلخ ہوا آج. سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے, جنہوں نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا, جنہوں نے ہمیں حالات کے اس دائرے میں کھڑا کیا, جنہوں نے ہمارا یہ حشر کیا, کل کے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, کل کے وہ احتجاج میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. پڑھیے جی خبریں. میں نے نام نہیں لینا کسی بھی جماعت کا, میں نے نام نہیں لینا کسی بھی پارٹی کا, سب کے لیے سارا کچھ ہی اوپن ہے. حالات آپ کو واقف ہونا چاہیے. میں پہلے کہا کرتا ہوں, مومن اندھا گونگا بہرا نہیں ہوتا, مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے. اس کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے, اسے خبر ہونی چاہیے, اسے علم ہونا چاہیے اس کے ساتھ بن کیا رہا ہے, اس کے معاشرے کے ساتھ کیا بن رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا, جنہوں نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا, جنہوں نے ماں بہنوں بیٹیوں کو خودکشی پہ مجبور کیا, جنہوں نے غریب کو خود سوزی پہ مجبور کیا, آج وہ احتجاج میں شریک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں, آج وہ ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں. ہم جی ہڑتال میں ساتھ شامل ہیں, ہم بھی احتجاج میں شامل ہیں. تم کس منہ سے شامل ہو؟ تم کس لیے احتجاج کر؟ احتجاج تو تمہارے خلاف ہے, کام تو تمہارے خلاف ہے, لوگ نکل تو تمہارے خلاف رہے ہیں. تم ساتھ شامل ہو کے کیا رہے؟ قاتل مقتول کے جنازے میں شرکت کا اعلان کر رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرنے کرانے والے یہ, لوٹنے والے یہ, ملک کو تباہ و برباد کرنے والے یہ, اور پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے, پھر لوگوں کو پاگل بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ہم آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہیں, بڑی زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, یہ نگران حکومت. نگران حکومت کون بنانے والا ہے؟ نگران حکومت تو اختیار کس نے دیا تھا؟ نہیں جی, یہ نگران. تم کیا کر کے گئے ہو؟ تم نے ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے پیٹرول کی قیمتوں کا کیا حال کیا؟ تم نے بجلی کی ٹیرفوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا؟ اور آج احتجاج میں شامل ہونے کی باتیں کرتے. اللہ کے لیے اس ٹریپ میں نہ آئے, اپنی آنکھوں کو, اپنے شعور کو بیدار کر کے رکھیں. پہچانے اپنے دشمنوں کو, پہچانے ان ظالم لوگوں کو جو آج خونخوار بھیڑیے بکریوں کے روپ میں آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہم آپ کے ہمدرد ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ. کیا کھڑے ہیں ساتھ؟ جب تمہیں اختیار تھا, جب تم صاحب اقتدار تھے, تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ؟ آج کس منہ سے احتجاج کی کال دے رہے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے یہ اصل میں دھوکہ بازی پتہ کیوں ہو رہی ہے؟ صاحب شعور اس بات کو سمجھتے ہیں. اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اپنے پیچھے کچے چھٹے ان کو صاف کرنے کی تیاری ہوتی. او جی دیکھیں, ہم تو ہمدردی تھے, ہم تو آپ کے ساتھ نکلے تھے, ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہمیں ایک موقع اور دیں. واللہ العظیم 2 باتوں کا دکھ ہوتا ہے, 2 باتوں کا دکھ. حیرت ہوتی ہے ان پہ جو 4-4, 5-5 دفعہ باریاں ملنے کے باوجود جن کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ایک موقع اور دے دے. اور افسوس ہوتا ہے ان پہ, دکھ ہوتا ہے ان پہ جو پھر ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے کہ نہیں جی ایک باری پھر آ جان, ایک موقع اور. پہلے کیا کیا ہے؟ پہلے کیا سلوک ہے؟ پھر کس چیز کا موقع؟ نہیں جی اور کوئی نظر بھی تو نہیں نہ آتا, تو ڈھونڈو, لے کے آؤ, خود نکلو. کیا ساری زندگی اپنی نسلیں ان ظالموں کے حوالے کر کے مر رہے ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہ ساری زندگی ہم خود تو ظلم و ستم کے شتاب ہیں, اب اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر کے جانے, اور ان کے حوالے نہیں, ان کی نسلوں
دوسروں کے حوالے، وہ ان کے ساتھ کھلواڑ کرے، وہ ان کے ساتھ کھیلے، وہ ان پہ ظلم و ستم کرے، وہ ان پہ حکمرانی کرے، اور ہم بس چیچو مچو بنے ہوئے، ہم دیکھتے جائے ساڑھے نال ہوندہ کی پہ انہیں جی ہو رہے اس بار تھوڑی جی تو بہتری آئی سی، اگلا ایک چانس اور مل گیا تو بڑی بہتری آ جائے۔ شرم کی بات ہے۔ اللہ کے لیے میرا آج کے خطبہ کا یہ پہلا موضوع اور بڑا ضروری موضوع، اب تو آنکھیں کھولنے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اب ان ظالموں کو پہچان لیں، ان کے یہ عیبوں پہ گناہوں پہ پردے ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ان کو وائٹ واش نہ کریں، ان کو کلیئر نہ کریں، ان کو اپنے احتجاجوں میں شامل نہ ہونے دیں، ان کو اپنی ہڑتال میں شامل، ان کو دھکے دے کے نکالیں، ان کو دفعہ دور کریں، ان کو سمجھائیں سکھلائیں۔ ہم اندھے بہرے گونگے نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ ظلم کر کون رہا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے اقتدار میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، آج کس منہ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو، آج کس وجہ سے ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کریں گے نا اس پہ عمل انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں سارے انشاءاللہ، لازم اس پہ عمل کرنا ہے، اپنے ظالموں کو پہچاننا ہے، اپنے ساتھ ظلم کرنے والے دشمنوں کو پہچاننا ہے، ان کو کلیئر نہیں ہونے دینا، ان کو وائٹ واش نہیں کرنے دینا، ان کو دوبارہ دودھ کا دھلا نہیں بننے دینا، ان کے خلاف بغاوت کو بلند رکھنا ہے، ان کے خلاف آواز کو بلند رکھنا ہے، ان کو دوبارہ فرعون بننے بولے نہیں دینا انشاءاللہ، ان کے خلاف نکلتے رہنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات آج کل کے حالات کے حوالے سے، اور جو بڑا ضروری ترین کام ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین مذہب، ہمارا دین اسلام، یہ نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، وہ اللہ کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں اب اس کی انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ اپنے صاحب اقتدار لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ حضرات محترم مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی، میں نے تھوڑی سی صرف وضاحت کر لی ہے، ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ اللہ کے ذات کے ساتھ خیر خواہی کا مقصد ہم سارے کے سارے مل کے بھی دین کی بہترین سٹیج پہ آ جائیں، ہم اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی ذات، وہ غنی ہے، ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے نیک بن جائیں، سارے کے سارے اچھے ترین بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں، اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ، سارے کے سارے دنیا کے بدترین اور گناہگار انسان جیسے گناہگار بن جائیں، اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کی ذات کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے جو احکامات اللہ نے، جو شریعت نازل کی ہے زندگی گزارنے کے، جو راہ ڈھنگ سکھلائے، جو قوانین اصول و ضوابط اللہ نے لاگو کی ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی، اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی، اپنے ساتھ بھلا ہے۔ اللہ جس طرح چاہتے اس طرح کی زندگی، میں نے یہ ٹاپک نہیں ہے، میں نے صرف اشارہ کر رہا تھا، وضاحت کر، کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے اس کتاب کا نفاذ کرنا، اس کتاب کی حفاظت کرنا، اس کے مفاہیم اور ترجمے کو لوگوں تک پہنچانا اور پھیلانا، اس کی تفاسیر کو لوگوں کو خود بھی سمجھنا اور لوگوں کو بھی سمجھانا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا کرنا، ہر ایک کے بارے میں اچھی سوچ اور فکر رکھنا، ائمۃ المسلمین کے ساتھ، مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے جو درست کام وہ کریں، جو جائز کام وہ کریں، ان میں ان کی مدد کرنا۔ حضرات محترم، حضرت جریر بن عبداللہ، بعض نے جریر کا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، مسلمان ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریر ہاتھ آگے کرو، مجھ سے اس بات پہ بیعت کرو۔ کہا کس بات پہ بیعت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے بیعت کرو، تم ہمیشہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوگے۔ کیا رہوگے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھو، کسی مسلمان کے بارے میں تم بری سوچ اور فکر نہیں رکھو۔
یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ نبیوں کا شیوا. قرآن کریم میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. انبیاء جب مبعوث کیے جاتے تھے اپنی اقوام سے آ کے کہا کرتے تھے انا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ بن کے آؤں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. مجھے اللہ نے اگر تمہارے پاس رسالت دے کے بھیجا ہے، مقصد یہ ہے میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میں تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ تھے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کے نہیں، انسانوں کے، توجہ طلب بات، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محسوس یوں ہوتا ہے لعلک باخع نفسک، اگر یہ ایمان نہ لے کے آئے آپ اپنے آپ کو کچھ کر لیں گے. جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اتنی فکر کر رہے ہیں، اتنی ٹینشن لے رہے ہیں ان کی. اللہ نے منع کیا خیر خواہی کریں، ایک لمٹ تک کریں، اپنی ذات کا خیال رکھیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انسانوں کے خیر کا، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اس قدر. جناب جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی، ہم نے سبق سکھلایا. ایک دوسرے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 6 مسلمانوں کے حقوق بتلائے. کتنے؟ 6. ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بتلائے. وہ لمبی بات ہے، میں نے صرف چونکہ وقت کم ہے ایک حق جو ہمارے موضوع کے حوالے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَ فَانْصَحْ لَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے فَانْصَحْ لَهُ إِذَا مَا غَابَ أَوْ شَهِدَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرا بھائی تجھ سے خیر خواہی طلب کرے، تجھ سے اچھے کی امید رکھے تو اس کے ساتھ اچھا کر، اچھا برتو، اچھا سلوک کر. جب وہ موجود ہو، اذا غاب او شاہد، حاضر ہو یا غائب ہو، تیرے پاس ہو یا تیرے پاس موجود نہ ہو، فانصح لہو، تیری سوچ تیری فکر اپنے بھائی کے بارے میں خیر خواہی کی ہونی چاہیے. جریر بن عبداللہ بیان کرتے جب میں نے اس بات پہ بیعت کی نا، اللہ اکبر، عمل پھر ان کا یہ تھا، حدیث کی کتابوں میں درج ہے، اپنے غلام کو بھیجا جاؤ جا کے میری ایک گھوڑا خرید کے لاؤ. توجہ طلباء، اشارے صرف کرنا اور پھر اصل بات کی طرف آنا ہے. اپنے غلام کو بھیجا جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گیا بازار میں جہاں منڈی لگتی تھی، وہاں سے ایک گھوڑا سلیکٹ کیا، سودا کیا، مالک کے ساتھ معاملہ طے ہوا 300 درہم یا 300 دینار پہ. مالک کو ساتھ لے کے آیا، جانور کے مالک کو، گھڑ سوار اس کو لے کے آیا، آ کے جناب جریر کے سامنے پیش کیا، کہا جی میرا اس کے ساتھ سودا ہو گیا. کتنے میں سودا ہوا؟ کہنے لگا جی 300 درہم میں سودا ہوا ہے، اس کو 300 درہم عطا کیجیے، اسے گھوڑا لے لیجیے. جناب جریر کہنے لگے گھوڑا دیکھ کر مجھے معلوم ہوتا ہے تمہارا گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، تمہارا گھوڑا بولے اس سے زیادہ قیمت کا ہے. کہا جی آپ مناسب سمجھ. کہا میرے خیال میں تمہارے لیے اس کے 400 دینار بہتر رہے. سودا 300 دینار میں ہوا، یہ حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. کہا میرے خیال میں 400 دینار اس کے مناسب. اس نے کہا میرا آپ کا سودا 300 دینار میں تھا، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ 400 دے دیں. کہا نہیں، میں نے اب بغور مشاہدہ کیا، اس کی قیمت کم از کم 500 دینار ہونی چاہیے. اس نے کہا آپ مناسب سمجھتے ہیں، اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے کوئی انکار نہیں، آپ اضافہ کر سکتے ہیں، میری قیمت 300 دینار. کہا نہیں، میں نے اندازہ کیا، میں نے مشاہدہ کیا، اس کی قیمت 600 دینار ہونی چاہیے. احادیث کی کتابوں میں درج ہے، کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، بڑھاتے بڑھاتے قیمت کو 300 دینار سے 800 دینار تک لے کے گئی. کتنے دینار تک؟ 800 دینار تک. 800 دینار اس کو ادا کی. اب غلام پاس کھڑا ہے، کہنے لگا حضرت سودا آپ کا طے ہو چکا تھا 300 دینار. وہ مان رہا تھا، وہ رضامند تھا، وہ خود اس چیز کو طے کر گیا، آپ نے 800 دینار کیوں دیے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاتھ مبارکہ پہ اس بات پہ بیعت کی تھی میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھوں گا.
مجھے وہ بیعت یاد آ رہی تھی، میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ نہیں کر سکتا، میری خواہش تھی میں اس کے لیے جتنی خیر خواہی کر سکوں کر جاؤں. یہ ہے ان کے حالات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں نے خیر کے جذبے کو، بڑے واقعات، ایک لمبا ٹائم چاہیے ان کی خیر خواہی کے معاملات کو ذکر کرنے کی. یہی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کئی واقعات اس حوالے سے مشہور و معروف. سامان بیچتے، قیمت مقرر کرتے اور پیسے وصول کرنے سے پہلے گاہک سے کہا کرتے تھے اگر تم چاہو اس کی قیمت میں کمی کرنا یا سودے کو واپس کرنا میری طرف سے مکمل اجازت ہے. کیوں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس بات پہ بیعت کی ہے میں کسی مسلمان کا کبھی نقصان نہیں کر سکتا، میں کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتا. تمہیں اجازت ہے سودا پورا کرنا کر لو، اس کو منسوخ کرنا کر دو، میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں، میں کسی کا نقصان نہیں کرتا. قرآن کریم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ شیوا بیان کیا. وہ تو اپنی جانوں پر دوسرے مسلمانوں کو فوقیت دینے والے، اپنی ذات سے زیادہ دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، اپنی ذات. اور پھر واقعات معروف ہیں، مشہور ہیں. وہ صحابی کا اپنے گھر مہمان کو لے کے آنا اور دیے کو بجھا دینا اور خود منہ سے کھانا کھانے کی آوازیں نکالنا اور مہمان کو کھانا کھلانا. سنا ہوا نا سب نے واقعہ کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لوگوں کی خیر خواہی اس حد تک. حضرات محترم توجہ دل، بات انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے. میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں، میں یہ خیر خواہی کے ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ صحابی رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے. کتنے دینار ہیں؟ 1 دینار ہے. اللہ کے پیغمبر میں اس دینار کو کہاں پہ خرچ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اولاد سب سے زیادہ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے لوگوں کے بڑے مسئلے حل ہونے اس بات سے، تمہارے لیے تمہاری اولاد سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، اس دینار کو اس پہ خرچ کرو. کس پہ خرچ کرو؟ اپنی اولاد. میں ابھی وضاحت کروں گا. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار اور موجود ہے، اس دینار کے علاوہ 1 دینار اور موجود ہے، مجھے بتائیے میں وہ دینار کس پہ خرچ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی اور تمہارے ماں باپ اس بات کا حق رکھتے ہیں، تم وہ دینار ان پہ خرچ کرو. میں یہیں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ لوگوں کے لیے بات بڑی حیران کن ہوگی، بعض کے لیے تو بڑی شاید عجیب اور خلاف معمول لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا دینار کس پہ خرچ کرنے کا حکم دیا؟ اولاد پہ. اولاد آپ کی زیر کفالت ہوتی ہے. سب سے زیادہ آپ کے مال پر جس کا حق ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد ہوتی ہے. ہمارے پاس جیب میں چند ٹکے آ جائیں، فوراً دعوت کے لیے دوستوں کو میسج ہوتے ہیں، آؤ یار کتنے بار کھان پین چلی، اج سیلری ملی، اج کتنے بار بہنے ہیں، اج تنخواہ ملی، اج دیہڑی لگی ہے، باہر کتنے بہنے ہیں، دوستوں کے ساتھ عیاشی کر کے. اللہ کی قسم نہیں، اور سب سے زیادہ حق تمہاری اولاد. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی گھروں کا یہ حال ہے، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ آئے روز ہو رہی ہوتی ہے، سیر و تفریح ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے شہروں کے دورے ہو رہے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچے فاقے مر رہے، فاقے نہ بھی مر رہے ہو، ان کو نہیں کھلایا پلایا جا رہا ہوتا، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. دوستوں کے ساتھ ہے ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں؟ دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں مگن ہے، دوستوں پہ پیسے لٹا رہا ہے، ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے، بیوی بچے کا خیال نہیں. گھر میں بیوی کے لیے وہی دال روٹی چل رہی ہے، بچے وہی روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، یہ باہر ہوٹلنگ کر رہے ہیں اور سٹیٹس چڑھا رہا ہے، سنیپ چیٹ بنا رہا ہے، فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، آج فلاں جگہ پہ ہوٹلنگ. اور تیری بیوی کا تیرے بچوں کا سب سے پہلے حق ہے، پہلے ان کو تو کھلا لے، پہلے ان کی ضروریات تو پوری کر، پہلے ان کا. پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا 1 دینار اور ہے، فرمایا تیرے ماں باپ. کیوں؟ توجہ طلب بات، یہ حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے. ماں باپ زیر کفالت نہیں ہوتے، اولاد زیر کفالت ہوتی ہے. ہاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اس قابل نہ رہیں کہ وہ خود کمائی کر سکے، خود اپنے اخراجات چلا سکے، پھر ماں باپ کا حق ہے پھر ان پہ خرچ کر. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار اور بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. دین کو کس طرح سمجھا کے گئے، کیسے ایک ایک چیز کو واضح کر کے.
کہا میرے پاس 1 دینار اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام پہ خرچ کر. کس پہ خرچ کر؟ اپنے ملازم پہ خرچ کر، اپنے غلام پہ خرچ. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1 دینار اور بھی ہے. کہ جو تیرے اعزا و اقربا ہے نا، تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر ان پہ خرچ کر. تیرے جو قریبی ہمسائے ہیں ان پہ خرچ کر. کہ اللہ کے پیغمبر 1 دینار اور ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے راستے میں جہاں تجھے بہتر معلوم ہوتا ہے وہاں پہ خرچ. حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ خرچ کرنے کی ترتیب سکھلائی، یہ بات سمجھائی، یہ اصول سکھلایا. پیسہ پاس ہو تو خرچ کیسے. میں یہ ساری باتیں پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. میرا اور آپ کا اس وقت کا موجودہ حالات کا لازمی ترین فریضہ یہ ہے. میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہ میری بات کو بندہ یہ سوچ کے نشر کرے کہ دیکھیے جی حافظ صاحب آج کیا کہہ گئے ہیں، یہ نیا مسئلہ کیا سنا گئے. موجودہ حالات یہ ہیں بجائے دور دراز علاقوں میں اپنی امداد بیچنے کے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے، معذرت کے ساتھ میں مجبور ہوں، وہ فلاں علاقے میں ایک ادارہ بن رہا ہے، فلاں جگہ پہ ایک چیز بن رہی ہے، فلاں جگہ پہ ایک کام ہو رہا ہے، جی میرے پیسے وہاں پہ پہنچا دیں. اب حالات یہ نہیں ہے، موجودہ حالات یہ ہیں. اور اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ. سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھو، وہ تمہارے سامنے سفید پوش ہیں، تمہیں علم ہے، تمہیں خبر ہے میرے بھائی کی اتنی انکم نہیں کہ وہ بجلی کا بل ادا کر سکے گا. میرے بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کا علاج کروا سکے، اس پہ کوئی آفت ٹوٹ پڑے وہ اس آفت سے، اس کرائسس سے نکل سکے، اس کی پوری نہیں پڑ رہی. معذرت کے ساتھ بجائے دور دراز علاقوں میں یا یہاں وہاں خرچ کرنے کے، سب سے پہلا حق آپ کے بھائی اور بہن کا ہے. پہلے ان کو دو، پہلے ان کی مدد کرو. اپنے ملازموں، عجیب ہمارا یہ فلسفہ ہے، عجیب ہماری یہ سوچ ہے. یہاں وہاں رسیدیں کٹ رہی ہیں، اشارے آپ سمجھتے جائیے گا. یہاں وہاں خرچ کرنے کے اعلان ہو رہے ہیں، آوازیں دی جا رہی ہیں، میرے والوں اتنے پا دو، میرے اتنے جی، نام لکھے جانے ہیں، ڈونرز کے بورڈ لگ رہے ہیں. ٹرینڈ ہے نا ہمارے یہاں. میں نہیں منع کرتا، حالات ہو ٹھیک ہے سب کچھ کرے، لیکن موجودہ حالات یہ ہیں. اور جو تمہارے گھر میں ملازم پل رہا ہے، جس کی سیلری تم نے 15-20 ہزار پہ رکھی، ہوتا 15-20 ہزار میں گزارا، بولے. اور بجلی کا بل، مزدور، وہ مزدور جو بیچارے 600-700 کی دیہڑی لگا کے، پانڈی حضرات جو آپ کے ساتھ بازار پوچھیں ان سے جا کے، کام کاروبار تو ویسے نہیں، سارا دن فارغ بیٹھ کے چلے جاتے. مزدوروں کو جا کے اڈوں پہ دیکھا کریں، مزدوریاں سب کو مل رہی ہیں، سب کو کام کاج مل رہا ہے. لائنوں میں بیچارے فارغ کھڑے ہیں، 1000 1200-1500 روپے ان کی دیہڑی ہے. کیا ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں؟ اور 16 ہزار، 18 ہزار، 20 22 ہزار. اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہو ہمارے گھر میں جو کام والی ہے 26 ہزار روپے اس کا بل اور 10 ہزار اس کی تنخواہ، کہاں سے پورے کریں گے؟ تو فرض پہلا یہ بنتا ہے، ذمہ داری پہلی یہ بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ملازم پہ غلام تمہارا ہو، سوچئے گا سمجھیے گا اس بات، ملازم تمہارا ہو، صبح 8 سے رات 8 تک ڈیوٹی تمہاری دکان پہ دے اور مانگنے کے لیے کسی دوسرے کے دیوار پہ جائے، کسی دوسرے کے دروازے پہ جائے. سمجھ آ رہی ہے بات بھائی جان؟ ملازم تمہارا، ڈرائیور تمہارا، چوکیدار تمہارا، خان سامہ تمہارا، اور زکوٰۃ تمہاری باہر جا رہی ہے، اپنا ملازم تمہارا فاقے کاٹ رہا ہے. وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا، میرا بجلی کا بل، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. بھائی تمہارا فرض بنتا ہے سب سے پہلے اپنے ملازم کے حق کا خیال کرو، اس کی ذمہ داری. موجودہ حالات یوں بن چکے ہیں، صرف تنخواہ دے کے ٹھیک ہے ٹائم پہ تنخواہ دے دی اپنا خرچہ کو چلائے، نہیں. دیکھو سوچو سمجھو اس بیچارے کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، وہ سروائیو کر پائے گا، گزارا کر پائے. اس کے بعد اپنے اعز و اقربا میں نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں. وہ سفید پوش طبقہ جن کا آپ کو علم ہے، آپ کو خبر ہے، بیچارہ 25 ہزار کی مزدوری پہ لگا ہوا ہے، بیچارہ 30 ہزار کی سیلری پہ لگا ہوا ہے، گھر میں 5 بچے ہیں، بوڑھی ماں ہے، بیوی ہے، اس نے کہاں سے سروائیو کرنا ہے؟ تو اسے مجبور نہ کریں کہ وہ ڈکیتیاں کرے، اسے مجبور نہ کریں کہ وہ حرام لقمے کی طرف جائے، اسے مجبور نہ کریں وہ ہاتھ پھیلائے. میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی، جن کے پاس زائد مال، جن کے پاس اضافی مال، جو حیثیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اللہ کی قسم لوگوں کو مانگنے پہ مجبور نہ کریں. ان کے مانگے بغیر
ان کا سوال کیے بغیر ان کی جا کے مدد کریں، ان کے ساتھ جا کے تعاون کریں، خاموشی کے ساتھ گفٹ کا نام لے لیں. کوئی بتانے کی مجھ سے سوال ہوتا ہے زکوٰۃ دے تو بتانا ضروری ہے، صدقہ دے تو نہیں. کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ میں آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لایا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. بس ویسے میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملاقات کرنے کا، ساتھ میں یہ چھوٹا سا تو پیسے پکڑا دیں، ان کی مدد کریں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ جس قدر ممکن ہو سکے، جس قدر یہ کام ہو سکے. موجودہ حالات میں لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور نہ کریں، لوگوں کو مرنے پہ مجبور نہ کریں، لوگوں کو سوال کرنے پہ مجبور نہ کریں، لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور نہ. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی، یہ وقت ہے، موجودہ وقت، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے ملازموں میں دیکھیں جو سروائیو نہیں کر پا رہا، اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ دین ہے، الدین النصیحہ. دین ہے ہی خیر خائی کا نام. یہ خیر خائی ہے، یہ بھلا ہے. آپ جس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں. کل قیامت کے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو بندہ کسی مسلمان کا کرب دور کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کی تکالیف کو دور کرے گا. جو کسی مسلمان کو کسی مشکل سے نجات دے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو مشکلات سے نجات دے گا. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے دو باتوں کی وضاحت کی گئی اور ضروری ترین دو گزارشات پیش کی گئی. پہلی بات، موجودہ جو حالات بن رہے ہیں، احتجاج کی کال ہے، ہڑتال کی کال ہے، اس میں ضرور شمولیت اختیار کریں. میں منع نہیں کر رہا، توجہ کے ساتھ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں انتشار پھیلانے کے حق میں ہوں، میں شور شرابے کے نہیں. شعور بیدار ہونا چاہیے، آنکھیں کھلنی چاہیے، یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا گیا، ہمارے ساتھ کن حالات تک ہم کو کس نہج تک پہنچایا گیا. ضرور آنکھیں کھولیں، ضرور ایسے احتجاج کا حصہ بنے. لیکن جو خاص ترین گزارش تھی، اللہ کے لیے جن لوگوں نے آپ کو اس نہج تک پہنچایا ہے، جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، ان کو اپنے احتجاج میں نہ شامل، ان کو دھکے دے کے باہر نکالیں، ان کو دفع دور کریں، ان کو بتلائیں کہ ہم اندھے بہرے گونگے نہیں ہیں، ہم کوئی پاگل یا بے وقوف نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم کر کے ہمیں ان حالات تک پہنچا کے تم خود ہمارے احتجاج میں شامل ہو جاؤ، تم خود ساتھ قاتل ہوتے ہوئے اور تم مقتولوں کے گھر میں آگے تعزیت کرنے کے لیے آ جاؤ. نہیں، یہ کام نہیں ہونے دینا. اپنے احتجاج کو ٹریپ نہیں ہونے دینا، اس کو غلط راہ پہ، اس کو سیاسی رنگ نہیں دینے دینا. لازماً اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے. جس بھی پلیٹ فارم پہ، جہاں پہ بھی آپ اپنا آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فلاح کے لیے لازمی اس آواز کو بلند کریں اور اس کو ٹریپ نہ ہونے دیں. ایک گزارش. دوسری گزارش یہ تھی کہ موجودہ حالات میں بہت زیادہ سفید پوش طبقہ ایسا ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جو مانگ نہیں سکتے، جن کے حالات اس قدر مشکل ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہوا پڑا ہے، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوا. ان لوگوں کو غلط کاموں پہ، غلط راہوں پہ چلنے پہ مجبور نہ کریں، ان لوگوں کو سوال پہ مجبور نہ کریں. جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، صدا دی، کسی بھی حد تک دی ہے، وہ 500,000 کی دی ہے، وہ 5,000 10,000 کی دی، جتنی آپ کے پاس طاقت اور استطاعت ہے، اپنے ملازموں کا خیال رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسائیگی میں نظر دوڑائیں. یہاں وہاں دیکھیں کون کون ایسا غریب محتاج ہے جو ان حالات میں سروائیو نہیں کر پا رہا، جو ان سے گزارا نہیں کر پا رہا، جس کا روٹی خرچہ پانی نہیں چل رہا. ان لوگوں کی بغیر بتائے، بغیر اعلان کیے، بغیر شور شرابہ کیے، بغیر سیلفیز لیے، بغیر تصویریں نشر کیے، ان لوگوں کی مدد کریں. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا. اللہ سے تو اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلانات ہیں. کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد اہل حدیث احمد پورہ جو مسجد ہے، وہاں پہ مولانا محمد یوسف لاہوری صاحب بعد از نماز عشاء وہ درس قرآن نشان فرمائیں گے. بڑے پیارے خطیب ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں. ضرور ساتھی وہاں پہ شرکت کریں. ایک سوال کیا کہ ایسی یونیورسٹیز جہاں پہ کو ایجوکیشن ہو، یہاں یعنی لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں، وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا، اگر تو انتہائی مجبوری اور حالات وہاں کے ایسے ہیں کہ وہاں پہ پردہ برقرار رہ سکتا ہے، غلط کاموں کا شبہ نہیں، غلط معاملہ نہیں، پھر آپ بصورت مجبوری بھیج سکتے ہیں. مگر نہ اب حالات ایسے نہیں کہ آپ کو لیڈیز کے لیے الگ یونیورسٹیز نہ ملیں، علیحدہ کیمپس نہ ملے.
بوائز کے لیے علیحدہ نہ ملے. اب تو ہر شہر میں موجود ہیں ایسے کیمپسز جہاں پہ خواتین علیحدہ پڑھتی ہیں، مرد علیحدہ پڑھتے ہیں. تو کوشش کریں ایسے اداروں میں داخل کروائیں جہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہ ہو. لیکن اگر انتہائی مجبوریاں گزارا نہیں ہو رہا تو انتہائی پردے کی صورت میں، انتہائی شرم و حیا کی صورت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ بچی وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اس صورت مجبوری اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کریں جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کے لیے دعا کریں، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کے لیے رحم والا معاملے فرمائے. ہمیں آپس میں پیار محبت ان سے اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے غم ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں دور فرمائے. جتنے فوت شدگان اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کرے. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے. سب بآواز بلند آمین کے. اللہ ہم سب کو شعور عطا فرمائے، اللہ ہماری عوام کو بیدار کر دے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اللہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ہمیں غلط لوگوں کی سلیکشن سے محفوظ فرمائے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے، ہمیں بہترین رہبر و رہنما عطا فرمائے. ہماری عوام کو بھی بہترین بنائے، ہمارے حکمران بھی بہترین بنائے. ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاملات کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة